ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہمارے اور آپ کے درمیان سے جو عظیم اور بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اللہ تعالی ہم کو آپ کو اس مقدس مہینے کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آدھے سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، 1/3 اب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ اسے بھی خیر و عافیت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ پر روزے فرض کیے، اور عبادات میں روزہ اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ عبادت ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ دوسری عبادات کے حوالے سے یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ نماز پڑھو، حج کیوں کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ دیں، اس پر نیکیوں کی بات ہوتی ہے، ثواب کی بات ہوتی ہے کہ تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ روزے کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ میں خود ہی عطا کروں گا۔ مولا تو کیا دے گا، اسے ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت یہ کہنا چاہتی ہے کہ روزہ رکھنے والا بندہ جانے اور جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ خدا جانے کہ وہ کیا عطا کرنے والا ہے۔ دوسری جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ الصوم لی، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، تو نماز کس کے لیے ہوتی ہے، حج بندہ کس کے لیے کرتا ہے، زکوٰۃ کس کے لیے دیتا ہے، یہ بھی تو سب اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دوسری عبادات کے لیے نہیں فرمایا کہ نماز میرے لیے ہے، حج میرے لیے ہے، خاص طور سے روزہ کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔
تو باری تعالیٰ دیگر عبادات بھی ہم تیرے ہی لیے کرتے ہیں، مگر تو نے روزے کو الگ کر کے کیوں بیان فرمایا؟ تو علماء اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر عبادات روزے کے علاوہ جو ہم ادا کرتے ہیں، ان عبادات میں کہیں نہ کہیں دکھاوا چھلک جاتا ہے، دوسرے باخبر ہو جاتے ہیں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے حرکات و سکنات ہم اگر ظاہر نہ بھی کریں تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، کھڑے ہونے کے انداز کو دور سے بھی بندہ دیکھے تو سمجھ لے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حج، یہ تو مہینوں پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، چرچا ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، یہ لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اگر کوئی بندہ پوشیدہ بھی دے، چھپ کے رات کو بھی دے نا، تب بھی اتنا تو طے ہے کہ جس کو دے رہا ہے وہ تو جانتا ہے، یعنی اس بندے کے علاوہ ایک اور اس پر گواہ ہے۔ مگر فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو یا تو رکھنے والا بندہ جانے یا جس کے لیے رکھا ہے وہ جانے۔ بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی پتہ نہیں چلتا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود نہ بتائے۔ تو یہ ایک پوشیدہ اور مخفی عبادت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے۔ اگر یہ بندہ چاہے، ممکن ہے کہ سارے ماحول میں، مسلم سوسائٹی میں، آبادیوں میں سب روزے دار ہیں، اور اس روزے کی حالت میں بھی اگر بندہ اپنے روزے دار ماحول میں رہ کر روزے جیسا رہنا شروع کر دے، تب بھی آدمی کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھئی سب نے روزہ رکھا ہے مجھے بھی مجبوراً رکھنا پڑے گا۔ روزہ رکھ لیا، پیاس ستا رہی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، بندہ اگر چاہے تو روزہ کا روزہ ظاہر بھی رہے کیونکہ سب رکھ رہے ہیں، اور خود کا پیٹ بھی بھرا رہے، اس کے انتظامات آدمی کر سکتا ہے، گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلے۔ آپ نہانے کے لیے چلے گئے، پورا جگ پی لیں آپ پانی کا، گھر کی چار دیواری میں آپ اکیلے ہیں، چھپ کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد کیا ہماری ہمت ہوتی ہے؟ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کے لیے رکھا ہے یار، شام تک مر تھوڑی جاؤں گا، اور آدمی روزہ توڑنے کی ہمت نہیں کرتا، رکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ اور محدثین نے عجزی کو عجزہ بھی پڑھا ہے کہ یہ عجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ عجزہ پڑھا جائے تو اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا صلہ، اس کا بدلہ میں خود ہو جاتا ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہی ہو جاتا ہوں، یعنی ہر عبادت پر ثواب ملے اور روزے پر خدا ملے، یہ ڈیفرنس ہے۔ ہر عبادت پر اجر ملے، ثواب ملے، اور روزے پر اللہ فرماتا ہے کہ میں خود ہی اس کا ہو جاتا ہوں، اللہ کے بندے کا۔ حضرت محمود غزنوی کا ایک غلام تھے، ایاز مشہور ہیں، بڑی چاہت تھی بادشاہ کو، بڑا لگاؤ تھا، تو لوگوں میں ایک حسد پیدا ہو ہی جاتا ہے، عموماً وہاں بھی ہوا کہ غلام کو اتنا منہ لگاتا ہے بادشاہ، ہم بڑے بڑے عمراء ہیں، وزراء ہیں، ہمیں وہ اہمیت نہیں ملتی ہے جو غلام کو دی جاتی ہے۔ تو بادشاہ کو بھی یہ پتہ چلا کہ ایاز کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اور محبتوں کا معاملہ ہے، میرے درباری لوگ اس پر حسد کر رہے ہیں،
تو ایک دن اس چیز کو دور کرنے کے لیے بادشاہ نے ایک ترکیب بنائی، وہ یہ کہ سارے درباری دربار میں موجود ہیں اور بادشاہ آئے، ایاز بھی موجود تھے۔ بادشاہ نے مٹھی بھر ہیرے اٹھائے اور دربار میں پھینک دیے اور یہ کہا کہ چن لو، اور خود چل پڑا۔ وہ سارے لوگ ہیرے چننے میں لگ گئے اور ایاز بادشاہ کے پیچھے نکل گیا۔ اب بادشاہ نے کچھ دور جا کر پلٹ کے دیکھا تو ایاز پیچھے آ کے کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز میں نے اتنے ہیرے وہاں پھینکے ہیں، ایک بھی نہیں اٹھایا، سارے لوگ تو چننے میں لگ گئے اور تو سب چھوڑ کے میرے پیچھے چلا آیا۔ تو ایاز کہنے لگا حضور جن کو ہیروں کی غرض تھی وہ ہیرے میں لگ گئے، میں ہیرا نہیں چاہتا تھا، ہیرے والا چاہتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ وہ ہے کہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں۔ دیگر عبادات سے جنت ملتی ہے اور روزے سے خدا ملتا ہے، یہ فرق ہے۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا اجر اپنی جگہ، اس سے ہمیں اور آپ کو اللہ کیا میسیج دینا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے وہ اس روزے کو رکھ کر بھی اگر حاصل نہ کیا تو میرے خیال سے روزہ رکھنے کا کما حق ہو فائدہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روزے کے ذریعے ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے اور ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ کون کون سے اسباق ہیں جو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ ان میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، کوشش کریں انشاءاللہ اسے ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، کریں انشاءاللہ۔ روزہ سب سے بڑی سیکھ جو ہمیں دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر، یہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی قدر کب مانی جائے اور کس طرح مانی جائے۔ ہمیں یوں پتہ نہیں چلے گا، خاص طور سے اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، پانی ہمیں پلاتا ہے وافر مقدار میں، یہ نعمتوں کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ آج ہی سے آپ شروع کر دیں، کوشش کریں۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے، سچ بتائیے گا دسترخوان سجتا ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہیں، دسترخوان کی ہر چیز کتنی اچھی لگتی ہے۔ یہ پریکٹیکلی بات ہے، ہر آدمی خالی محسوس کر سکتا ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر کھجور ہے، ادھر تربوز ہے، ادھر فروٹس لگے ہوئے ہیں، ادھر پانی ہے، ادھر شربت ہے، کوئی بھی چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آدمی کو لگتا ہے یار کیا چیز ہے یہ، آدمی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رکھا گیا اور شام کو دسترخوان پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ساری چیزوں سے دسترخوان ہمارا سجا ہوا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے، آج سے شروع کر دیں اس کو محسوس کرنا کہ کیا اللہ کی نعمت ہے۔ اس وقت جو قدر ہوتی ہے نا ہماری نظر میں، اس وقت جو اس کی اہمیت ہے، اس کا جو پتہ چلتا ہے، یہ روزہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کی ایسی ہی قدر کرو۔ اگر یہ سبق سیکھا تو روزے سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں روزہ ہمیں سبق دیتا ہے، وہ نعمت کی قدر کیا ہے۔ اور پھر میں یہاں ایک مثال اور دے دوں آپ کو، یہی بادشاہ ہارون رشید کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے، علماء دوست تھے یہ بادشاہ اور خود بھی عالم ہیں، دربار میں بیٹھے ہوئے اچانک انہیں پیاس لگی
تو پانی طلب کیا، غلام پانی لے کر کے آیا اور دربار میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پانی پیش کیا، بادشاہ نے لیا، ابھی پینا چاہتا تھا، ایک عالم کھڑے ہوئے اور کہا بادشاہ سلامت ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں آپ۔ تو بادشاہ نے کہا کیا ہے، میں ذرا پانی پی لوں؟ تو کہا نہ، پانی پینے سے پہلے مجھے سوال کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پیالہ رکھ دیا۔ اب وہ عالم دین کہنے لگے بادشاہ سلامت تصور کریں آپ اور یہ سمجھیں کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کسی جنگل میں ہیں، تنہا ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور آپ کو پیاس کا غلبہ ہے، اور پیاس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اب پانی نہ پیوں تو مر جاؤں گا۔ اس صورت میں اگر کوئی دیہاتی ایک پانی کا پیالہ لے کر کے آ جائے اور وہ آپ کو دکھائے مگر دے نہیں، اور وہ یہ کہے کہ پانی ملے گا اس شرط پر کہ میں اس کی قیمت وصول کروں، اب ادھر آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اب وہ ایک ہی پیالہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ پانی کا پیالہ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کتنے میں خریدیں گے آپ؟ مثال دے کے کہہ رہے ہیں، تصور کریں، ایسا مانے کہ کہیں پانی نہیں ہے اور آپ کی جان پر بنائی ہے اور ایک ہی پیالہ پانی ہے، اس کی قیمت کتنی دے سکیں گے آپ؟ بادشاہ نے تھوڑی دیر غور کیا، ایک طرف میری سلطنت ہے، پانی کا پیالہ ہے، اور ادھر جان پہ بنائی ہے، اور مسکرا کر بادشاہ نے کہا آدھی حکومت بھی دینی پڑے نا تو میں دے دوں گا، لیکن پانی پیوں گا، کیونکہ جان ہے تو جان ہے۔ کہاں پی لیجیے آپ پانی۔ اب وہ پانی پی لیا بادشاہ نے۔ پینے کے بعد پھر عالم دین کھڑے ہوئے، کہا بادشاہ سلامت ایک اور سوال ہے۔ کہا اب کیا ہے؟ تو کہا وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی آپ کے پیٹ میں گیا ہے، یہ پانی اگر باہر نہ نکلے، پیشاب کے ذریعے پیشاب رک گیا، اب ظاہر بات ہے جن کے پیشاب رکتے ہیں ہاسپٹلوں میں کبھی دیکھا ہوگا، مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں جو بن پانی کی ہو، پانی سے نکال دو جیسا تڑپتا ہے مچھلی تڑپتی ہے، ایسے بندہ تڑپتا ہے، زہر ہے وہ، اگر پیٹ سے نہ نکلے تو پوائزن ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جو پانی پیٹ میں چلا گیا ایک گلاس، اب اگر یہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ کہنے لگا اگر یہ اندر ہی رکا رہے تو میں تو مر جاؤں گا۔ کہا اسے نکالنے کے لیے کتنا خرچ کر سکتے ہیں آپ؟ تو بادشاہ پھر ہنس کے کہنے لگا جو بچی ہے نا وہ بھی دے دوں گا۔ تو اب عالم دین کہنے لگے کہ یہ اللہ کی نعمت ایک پیالہ پانی ہے، جس کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آدھی حکومت پیٹ میں گئی اور اسے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت۔ پتا چلا کہ اللہ کی نعمت پانی ایک پیالہ ایک طرف ہے جس کی قیمت آپ کی پوری سلطنت ہے، اور یہ نعمت ہم مفت میں حاصل کر رہے ہیں، جتنا چاہ رہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ نعمت کی قدر ہمیں افطار کے وقت معلوم ہوتی ہے کہ پانی کیا چیز ہے۔ بس یہی ہمیں روزہ سکھاتا ہے کہ بندو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھو، یہی پیغام ہوتا ہے روزے کا۔ تو یہ روزہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ قدر کرنا جو ہے ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ قدر کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں بڑا بڑا کے دیا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے اللہ فرماتا ہے پھر میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ آج سے انشاءاللہ دسترخوان پر افطار میں بیٹھیں، یہ تصور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوسری بات، یہ روزہ ہمیں اور آپ کو ایک سبق اور دیتا ہے، وہ سبق یہ دیتا ہے ایمان اور یقین کی مضبوطی، ایمان اور یقین کی مضبوطی۔ وہ ایمان اور یقین کی مضبوطی کیا ہے؟
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ زندہ ہوتا ہے تصور روزے میں؟ روزے کی حالت میں ننگی کھلی گالی دینے پر ہم تھوڑا سا بچتے ہیں نا. کھانا دوپہر میں نہیں کھائیں گے آپ، روزہ ہے، پہلے بتایا میں نے، چھپ کے بھی نہیں. وضو کرتے کرتے 2-5 گھونٹ تو آدمی ایسے اتار سکتا ہے، کوئی رکاوٹ ہے اس پر؟ کلی تو کرنا ہی ہے اسے. کلی کرتے کرتے بھی تو 2-3 گھونٹ لے لے اندر، کیا فرق پڑتا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ مگر ہمیں یہ یقین ہے کہ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. اور روزہ اسی یقین کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی یقین کو زندگی دینا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں 1 مہینہ پورا تربیت دلاتا ہے کہ جب تیرا یقین ہو گیا، روزہ ہے نا تیرا، گالی نہیں دیتا ہے تو، روزہ ہے غیبت نہیں کرتا، روزہ ہے احتیاط کرتا ہے کہ نہ یار اب جانے دے، روزہ ہے میرا. بھئی کیوں؟ روزے میں گالی دے گا تو زبان کٹ جائے گی کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ روزہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ مجھے رکھنے والوں، اللہ فرماتا ہے تمہیں سے ہم نے جو روزے رکھوائے نا، تمہارے اندر جو یقین کی دولت آئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور تمہاری زندگی پر ہمیشہ حاوی رہنا چاہیے. اگر ہم نے اس سے یہ سیکھ لیا تو سمجھ لو روزے کے ہم نے فائدوں کو حاصل کر لیا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے، رمضان کے بعد بھی دیکھتا ہے، رمضان سے پہلے بھی دیکھ رہا ہے، جیسے رمضان میں دیکھ رہا ہے ہر گھڑی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو رمضان المبارکہ میں ہم گناہ سے بچتے کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے رمضان کا مہینہ ہے تو کیا اللہ رمضان ہی میں دیکھتا ہے؟ یہ تصور کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. اسی لیے ماہ رمضان اللہ نے ہم کو آپ کو عطا فرمایا. تیسری چیز ہے کہ ماہ رمضان میں بندے کو صبر کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، صبر کرنے کا مادہ. اگر 4 ساڑھے 4 5 بجے آدمی کی حالت بہت پتلی ہو جائے، روزہ رکھا ہوا ہے، حالت خراب ہو جائے، اور ڈاکٹر بھی اگر کہہ دیں کہ بھئی انہیں روزہ تو اس کو توڑوانا پڑے گا، تب بھی آپ کہیں گے یار 1 گھنٹہ بچا ہوا ہے، مر تھوڑی جانے کا ہوں. نہیں توڑیں گے نا؟ پوچھ رہا ہوں، ہے نا؟ کہ مرنے کا تھوڑی ہو یار، صبر کر لوں گا میں، چھوڑو نا. ڈاکٹر کو رہیں تو مغرب بعد بتاتے ہیں، وہ مغرب میں تو کھانا کھانا ہی ہے، انشاءاللہ انرجی آ جائے گی مجھے. یہ جو یقین ہے نا، یہ جو صبر ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو جو اجر میں دیتا ہوں نا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. ہر نیکی کے اجر کا حساب ہے کہ 10 سے لے کر 700 گنا ثواب دوں گا، نیکی پر عطا کروں گا. مگر صبر کے لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ فرماتا میں اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہوں. اس کو گنتی میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو بندہ یہ صبر کرتا ہے، اور الحمدللہ کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ مسلمانوں کو ملتا ہے صبر کا. کیوں؟ آپ دیکھیں آئے دن اخباروں میں یا دنیا بھر کی خبروں میں ہم دیکھتے ہیں کسی سیٹ کا دیوالیہ ہو گیا، قرضے میں ڈوب گیا، زہر کھا کے مر گیا، پھانسی لے کے مر گیا. ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں فلاں کا اتنا پیسہ ڈوب گیا تو مر گیا. اس میں آپ ہمیشہ غور کریں، مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر ہے. مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ نہ کے برابر ہے. اس میں غیر مسلم زیادہ مبتلا ہے. خودکشی کرنے میں، اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے لے لینے میں زیادہ تر مسلمانوں کے علاوہ لوگ ہیں. لوگ آج بھی حیران ہیں کہ آخر یہ مسلمان دوسرے طبقہ، دوسری قومیں اتنا جلدی ہمت ہار کے اپنی جان لے لیتے ہیں، پھانسی پہ لٹک جاتے ہیں. کیوں ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صبر کیا ہے. یہ تو کھانا موجود ہو کے بھی دن بھر کھاتا نہیں ہے، پانی موجود ہو کے پورا دن نہیں پیتا ہے. وہ بندہ اسے یہ روزہ طاقت دیتا ہے کہ رمضان میں نے بھوکے دن گزارے ہیں، پیاسے دن گزارے ہیں. خالی دکان کا دیوالی ہے وہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فاقوں کے بھی نوبت آئے گی
تب بھی میں خودکشی نہیں کروں گا. جس اللہ نے روزی تنگ کی ہے وہی کشادگی فرما دے گا. جس اللہ نے میری روزی میں کمی کی ہے وہی اللہ میری روزی میں وسعت عطا فرمائے گا. اسے یقین ہوتا ہے اور یہ یقین کی دولت ہمیں روزے سے ملتی ہے. یہ صبر جو ہے آدمی کو مضبوط بناتا ہے, اس کے اعصاب کو مضبوط بناتا ہے, اور آدمی میں ہمت آتی ہے. آدمی میں ہمت آتی ہے. کیا ہونے والا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آدمی مرے گا, ہے نا. جہاد کی آیتیں جہاں جہاں بھی ہیں نا, اس میں آپ دیکھیں نا, اللہ فرماتا ہے تقوی اختیار کرو اور صبر کرو, اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا. امام حسین کربلا میں آئے, ظاہر بات ہے عموماً اس اعتبار سے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یزیدیوں نے ظلم کیا اور حسین نے صبر کیا. آپ نے کبھی اس اینگل سے اس واقعے کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا, حسین نے صبر کیا, تو یزیدیوں کو قتل کس نے کیا؟ یزیدی کربلا میں مرے کہ نہیں مرے؟ پوچھ رہا ہوں. مرے نا. ایک ایک حسینی نے 100 لوگوں کو مارا, تو یہ کیسا صبر تھا؟ تلوار تو دونوں طرف چلی. تو یاد رکھیے گا یہاں صبر کا جو مفہوم ہے نا, وہ یہ نہیں کہ تو مارتا جاؤں, مار کھاتا جاؤں گا, میں کچھ نہیں بولوں, یہ مفہوم نہیں ہے یہاں. یہاں مفہوم یہ ہے کہ میدان جنگ میں ڈٹ جانا. ہمارا جو مشن ہے, ہمارا جو مقصد ہے, اس مقصد سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور ڈٹ جانا. اور مقابلے کے لیے 22,000 ہیں, ادھر 72 لوگ ہیں. یہ صبر کرنا. کیا ہوگا دیکھا جائے گا. کیا ہوگا انجام؟ ظاہر بات ہے اینڈ کیا ہے؟ موت ہے نا. اگر آدمی وہی ذہن میں رکھے نا, موت سے زیادہ کیا دے سکتا ہے کوئی؟ اس سے زیادہ بھی کوئی کچھ دے گا؟ اس کے آگے تو حد ہی ختم ہو گئی. اور وہ یہ کہے کہ موت کے لیے میں تیار ہوں, مر ہی جاؤں گا, اس سے زیادہ کیا ہوگا. اس کا نام ہے صبر. روزے میں ہم یہی ہوتا ہے, 5 بجے حالت خراب ہے, نہیں کھاتے, کیا ہوگا یار, مر جاؤں گا. وہ روزے میں ہوتا ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا. آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا, بے صبری نہیں کرتا. یہی ہمیں قوت دیتا ہے روزہ, صبر کی طاقت دیتا ہے, اور اس کو ہم پوری زندگی اپلائی کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری زندگی بہتر گزرتی ہے, اور پھر ہمارا یقین بڑھتا ہے کہ بھئی روزہ کیا ہے, کا صبر کرو, صبر کرو. سب ہے, ہاتھ نہ بڑھاؤ, اپنے آپ کو اس پر, اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے ان غذاؤں کی طرف نہ لپکو, کیونکہ اسے یقین ہے افطار کا وقت تو ہونے والا ہے نا. یہ یقین ہے کہ افطار کا وقت ہونے والا ہے. زندگی میں جب مصیبت آئے گی, تنگ دستی آئے گی, یہ روزہ یاد دلائے گا افطار کا ٹائم آنے والا ہے. آج تنگی ہے, کاروبار ختم ہے, کوئی بات نہیں, افطار کا وقت آنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے فکر مت کر, سورج کو غروب کر دوں گا اور تیری افطاری کا انتظام بھی کر دیا جائے گا. اس لیے مسلمان خودکشی نہیں کرتے, آتم ہتیا نہیں کرتے ہیں. یہ ہمیں روزہ ہمیں تلقین عطا فرماتا ہے. یہ اسباق ہیں. اسی طرح ماہ رمضان میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ نہ دینے والے بھی دینے لگ جاتے ہیں, ہے نا. نہ دینے والے بھی, سال بھر آپ مانگتے رہ جاؤ, وہ بہانے ہیلے کرتا رہے گا, لیکن رمضان کا مہینہ آئے گا, اسے مانگنے مت جاؤ, وہ خود ہی بانٹتا گھومتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے. آخر یہ کیوں ہے ایسا؟ تو یہ مہینہ ماہ مواسات ہے, یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے. ماہ مواسات اسے کہا ہے. ہمدردی خود جاگ جاتی ہے کہ نہ یار اللہ نے دیا ہے تو نکالو, اللہ کے نام پہ نکالو, کیونکہ یہ جو نکالنا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے کہ میرا رب وہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے.
ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ جس کے لیے چاہے روزی کو وسیع کر دے اور جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کر دے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اللہ فرماتا ہے تم جس چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں وہ چیز تمہیں لوٹا دوں گا۔ یہ قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں وہ چیز لوٹا دوں گا۔ اب یہ لوٹا دینا کیا ہے؟ فرمایا تو ایک خرچ کر کے تو دیکھ، میں 700 نہ لوٹاؤں تو پھر کہنا، کیونکہ تیرا خزانہ محدود ہے، تیرے رب کا خزانہ محدود نہیں ہے، وہ اللہ محدود ہے۔ فرمایا ان اللہ خیر الرازقین، کہ بے شک اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا تو جو دے گا میں تجھے لوٹاؤں گا۔ اب اس کی تفسیر ایک سے زیادہ عطا کرنا، 10 سے 700 تک عطا کرنا، یہ تو ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں ہم بھی کسی کو دنیا میں بھی سیٹھ نوکر کو روزی دیتا ہے، حکومتیں اپنے یہاں کام کرنے والوں کو روزی کا انتظام کرتی ہے، مگر دنیا میں جو روزی دیتا ہے نا ظاہری طور پر یا وقتی طور پر، وہ روزی صرف دے سکتا ہے، دسترخوان پہ ڈال سکتا ہے۔ خیر الرازقین فرمایا میں سب سے بہتر رزاق ہوں، سب سے بہتر روزی دینے والا ہوں۔ فرمایا بہتر کیا ہے اس میں؟ اور بھی سیٹھ لوگ ہمارے دسترخوان پہ روزی ڈال دیتے ہیں، فرمایا وہ خالی روزی ڈال سکتے ہیں، تمہیں کھانے کے قابل نہیں بنا سکتے۔ اللہ جو دیتا ہے نا، فرمایا میں اگر دینا چاہوں تو نعمتیں بھی دوں اور تجھے کھانے کے قابل بھی بنا دوں، ورنہ اگر وہ چاہے تو خالی روزی دے دے اور کھانے کی قابلیت چھین لے، کھانے کی صلاحیت چھین لے۔ آدمی دیکھتا رہتا ہے دسترخوان سجا ہوا ہے، ہزاروں نعمتیں پڑی ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ ہاتھ بڑھا کے لقمہ نہیں اٹھا سکتا۔ یار یہ نوبت بھی آتی ہے، کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ یہ نہیں کھا سکتے، آپ یہ نہیں کھا سکتے، لاکھوں روپیوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، مگر وہ نعمتیں دسترخوان پر ہے، ہاتھ ڈالنے پر آدمی ڈرتا ہے کہ نہ یار ابھی میری طبیعت بگڑ جائے گی۔ کس نے روکا ہے بھائی؟ اللہ فرماتا میرے نام پہ دے کے تو دیکھ، ایسی روزی دوں گا کہ روزی دوں گا بھی اور کھانے کے قابل بناؤں گا بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ ماہ مواسات بھی ہے اور اس میں لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں قدرتی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ بس وقت ہو گیا ہے، میں آخری بات یہ عرض کر دوں کہ آل انڈیا قادری مشن آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے زیر اہتمام کئی مدارس، کئی مکاتب اور تقریباً 7-8 مسجدیں ہم نے مشن کے تحت زمین لے کر کے مکمل تعمیرات سب کچھ اس کے زیر اہتمام ہو چکا ہے۔ 7 مسجدیں ایسی الحمدللہ بنی ہوئی ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پر نمازیں، تراویح سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور آپ لوگوں کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل حال رہی، آپ لوگوں کے تعاون ہی سے یہ مدارس اور مکاتب الحمدللہ چل رہے ہیں، بلکہ پچھلے یہ 6 مہینے کے اندر 3 مسجدیں زمین کے ساتھ زمین خرید کر تعمیر مکمل ہو گئی۔ 6 مہینے میں 3 مسجدیں۔ اکلیرا میں مسجد یعقوب بنی ہے، حنیف نگر بہستان میں مسجد ہارون بنی ہے، اور اس سے 4 مہینہ پہلے کٹھور آمبولی میں وہاں مسجد یعقوب تعمیر ہوئی، وہ پہلے ہوئی، بعد میں مسجد ہارون ہوئی، اور اس کے 8-10 دن کے بعد مسجد ایوب کا افتتاح ہوا۔ الحمدللہ یہ 6 مہینے میں 3 مسجدیں تعمیر ہوئی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں 1.5 کروڑ سے کم خرچہ ہوا ہو۔ اب ظاہر بات ہے یہ ہماری عوام کے تعاون ہی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ یہ جتنی مساجد ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو اس سے پہلے بنی ہوئی ہیں، الحمدللہ قادری مشن کے زیر اہتمام اس علاقے کے بچے
آپ جانتے ہیں بہستان آواس میں ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں، پوری جھوپڑ پٹی کا علاقہ ہے، اور وہاں شہر کے کئی جھوپڑ پٹیاں کٹ کے وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر جھوپڑ پٹی میں 2-5 لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہی ہیں، شرابی، جواری، آوارہ گردی کرنے والے، آڑے تیڑے لوگ ہوتے ہی ہیں۔ اور جہاں ایک جھوپڑ پٹی میں 5-7 ایسے لوگ ہوں اور 10-15 جھوپڑ پٹیاں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو یہ ایسے آوارہ اور غنڈہ گردی کرنے والوں کی تعداد کا کیا عالم ہوگا۔ وہ سارا علاقہ وہاں آپ لوگ جانا آنا ہوتا ہوگا آپ کا۔ میرے خیال سے پوری نالج تو نہیں ہے، مگر شاید کوئی ایسا مہینہ وہاں گزرتا ہوگا جس میں مرڈر نہ ہوتا ہو۔ ہر مہینے کچھ نہ کچھ سننے میں آتا ہے، فلاں جگہ مر گیا، فلاں جگہ مرڈر ہو گیا، ٹرین کی پٹری پر لا کے ڈال دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری خرابیاں وہاں بڑی شدت کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ ہمارا وہاں کچھ وقفہ جانا آنا ہوا، بعض لوگوں کے ذریعے سے جو خبریں ہم کو ملی تو ہم نے کہا کہ یہاں کام کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو بگڑ گئے انہیں سدھارنا بہت مشکل کام ہے۔ ہماری نظر گئی ان کی اولاد پر کہ اگر انہیں اٹھا کر سدھار لیا جائے تو ٹائم لگے گا، لیکن ان بچوں کے بعد جو نسل آئے گی نا انشاءاللہ پھر اس پر محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور الحمدللہ ہم کو اللہ نے اس کام میں کسی حد تک کامیابی عطا فرمائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ جو تقریباً 7-8 مسجدیں ہیں جو پہلے بنی وہ اور جو ابھی بنی ہے، یہ سب ملا کے وہاں ساری مسجدوں میں بہستان آواز کے بچے تراویح پڑھا رہے ہیں، یعنی یہ ان کے بچے ہیں۔ الحمدللہ انہیں مصلی پر کھڑا کر دیا، قرآن سنا رہے ہیں مزے سے، اور ایک دن جا کر کے میں نے سب کا جائزہ بھی لیا کہ کون کیسے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ طبیعت خوش ہوئی کہ بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ اور ابھی آنے والا جو شعبان کا مہینہ ہوگا نا، یہ بہستان آواز کی بچیاں، لڑکیاں جو انہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ان بچیوں پر ہم نے محنت کیا۔ کئی سال ہو گئے، 5-6 سال کا عرصہ بیتا ہے۔ اس مرتبہ شعبان میں 10 لڑکیاں عالمہ فاضلہ مکمل ہو جائے گی اب جو شعبان آئے گا۔ تو آپ لوگوں سے میری ایک اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس مہینے میں ہم زکوٰۃ، فطرات اور صدقات نکالتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جہاں تعاون آتا ہے، عموماً ہمارا مزاج ایسا بلڈنگ دیکھ کے بھی چندہ جاتا ہے، یار بہت بڑا مدرسہ ہے وہیں دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دینا زیادہ ثواب کی بات ہے، زیادہ اجر کی بات ہے۔ تو وہ علاقہ بالکل بھٹکا ہوا، اس پر 2 کام ہوں گے، ایک تو یہ کہ وہ غریب طبقہ اور پھر وہ علم سے قریب ہو جائے، ان میں سدھار پیدا ہو، تو وہاں سے جو آگے نسل سدھری ہوئی آئے گی نا، وہ سب کا اجر بھی اللہ ہم کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ زکوٰۃ ہے، فطرات ہیں، صدقات ہیں، ان کے ذریعے آپ آل انڈیا قادری مشن میں جمع کروا کر ان مدارس کو تقویت پہنچائیں۔ الحمدللہ مدرسہ غلامان مصطفیٰ بھی ہمارے یہاں چل رہا ہے اور کافی بہتر حد تک الحمدللہ اس کا رسپانس بھی سامنے آ رہا ہے۔ میں وقتاً فوقتاً اس کی رپورٹیں لیتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسجد کے باہر بچے کھڑے ہوں گے جھولیاں لے کر کے، آپ جاتے جاتے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ تعاون کرتے جائیں، اور جو بڑی رقم دینا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے خطیب و امام حضرت مولانا قمر عالم صاحب مصباحی مدد اللہ العالی شکیل بھائی ہیں، ان سے آپ رابطہ کر کے اپنی زکوٰۃ کو وہاں جمع کروا سکتے ہیں۔ اللہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔